بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے شمر کا عبرتناک انجام، کربلا کے بعد کے حالات۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ جنگیں ختم نہ ہوئیں بلکہ کافی عرصے تک جاری رہیں۔ مختار سقفی نے یزیدی فوج اور شمر کی فوجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ان کو بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ جنگیں واقعہ کربلا کے بعد پیش آئیں۔ ان میں کیا ہوا اور شمر کی موت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ یزید کی وہ موت کا واقعہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے شہید کیا۔ اس کا کیا انجام ہوا؟ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور کہا، میں نالت بھیجتا ہوں اس ایسے تخت پہ جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہے۔ شمر انسانی تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 41 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑائے، پھر آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شمر بن جوشم، شمر کا اصل نام شہاب تھا۔ اس کے باپ کا نام زیجاشم تھا۔ اس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگوں میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ بخت ہے جس کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبداللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم 41 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی امیز خط بھی۔ جب خط اہل بیت نے دیکھا تو امن کے اس موقع کو کھو دینے کی وجہ سے وہ زیاد پر چلائے اور شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ حضرت عباس کی والدہ اور شمر ایک قبیلے سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھیں۔ اس بنا پر شمر 9 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر باہر آئے اور پوچھنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں عبید اللہ بن زیاد سے تمہاری جان کی بخشش کروا دوں گا، لہٰذا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس ابن علی نے اس پر نالت بھیجی اور کہا، ہمیں 100 زندگیاں بھی مل جائیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ارشاد سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب دوپہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج اور اہل بیت کے خاندانوں کے خیموں پر حملہ آور ہوا اور انہیں نذر آتش کر دیا۔ شمر اپنی فوج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر دوڑا کر آپ کی بے حرمتی کی اور پھر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پر۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر کوفہ چلا گیا
66 ہجری کو شمر اور مختار سقفی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شمر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ شمر سقفی کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے والا یہ انسان اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ اس طرح جن لوگوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔